$250 سے، جی ہاں $250 لے کے گھر سے نکلے اور آج 138.6 بلین کی آئی ٹی انڈسٹری کے فادر کہلاتے ہیں، فادر آف انڈین آئی ٹی انڈسٹری۔ یہ کون ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں ساری زیرو سے لے کر ہیرو تک بنے؟ یہ زیرو سے ہیرو کا سفر کیسے طے کیا؟ کون سے لیڈرشپ پرنسپل تھے جن کی وجہ سے وہ $250 سے آج 138.6 بلین ڈالر کی انڈسٹری کا کریڈٹ لیتے ہیں؟ ایسی کون سی خوبیاں ہیں، ایسے کون سے کام ہیں؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد آپ میں بھی اتنی ہی خواہش پیدا ہوگی، آپ میں اتنی ہی انرجی آئے گی کہ یس، اگر یہ شخص کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں، ایسے لوگ آئیں جو پاکستان کو بھی آگے بڑھائیں، کیونکہ ہم ایک ہی خطے کے لوگ ہیں۔ کیا فرق ہے کہ ایک سرحد کے اس پار لوگ اتنی ترقی کر گئے اور اس پار کے لوگ پیچھے رہ گئے؟ تو ہم سب کو آگے آنا ہوگا، مجھے اور آپ کو۔ میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں گا، میں آپ کو ایسی کیس سٹڈیز دوں گا، میں آپ کو ایسی انفارمیشن دوں گا، میں آپ کو ایسی موٹیویشن دوں گا، ایسا راستہ دوں گا، ایسی کیس سٹڈیز دوں گا، ایسی بکس دوں گا جس سے آپ بھی سن کر، سمجھ کر، پڑھ کر آگے بڑھ سکیں گے اور الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، آپ کی فیملی بہتر ہوگی، پاکستان بہتر ہوگا، تو ہم ایک بڑا بزنس پاکستان کا خواب پورا کر سکیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ یہی وہ سپورٹ ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ ہم تو آپ کی سپورٹ کریں گے، ہم آپ کو گرو کرنے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا انڈین آئی ٹی انڈسٹری کی۔ 138.6 بلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے اور پاکستان کا پچھلے 75 سالوں میں قرضہ 130 بلین ڈالرز ہے۔ کین یو امیجن اٹ؟ کیا آپ غور کر سکتے ہیں کہ ایک انڈسٹری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اور وہ ہمسایہ ملک کی آئی ٹی انڈسٹری ہے اور وہ اتنا زیادہ ریونیو نیٹ ورتھ رکھتی ہے جتنا کہ ہمارا ٹوٹل قرضہ ہے، اور جس کو لے کر ہم اتنے پریشان ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا میرا سوال ہے آپ سے، ہم کوئی ایسا سیکٹر نہیں بنا سکے؟ ہم کیوں آج تک کوئی ایسی چیز نہیں کریٹ کر سکے جو ہم بھی کہہ سکے بڑے فخر کے ساتھ کہ یس، ہماری یہ والا سیکٹر، ہماری زراعت، ہماری انڈسٹری، ہماری انجینئرنگ، ہماری آئی ٹی، یہ والا سیکٹر ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ ہمارا قرض اتار سکتا ہے۔ بلکہ ایک وقت اس کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے کہ ہم لوگوں کو قرض دیں۔ یہ پاسبل ہے سر، کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پاسبل نہیں ہے۔ صرف ایک چیز اگر آپ پاسبل کر لیں، سوچ بدل لیں۔ اگر سوچ بدل لیں تو پھر سب کچھ بدل سکتا ہے۔ سوچ بدلنے کے لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری کیس سٹڈیز، ساری بکس، ساری اگزامپلس آپ کے لیے اس لیے ہیں کہ ہم بھی اپنی سوچ بدلیں۔ دیکھو، دنیا میں صرف اللہ کا ایک فیصلہ ہے، ان لیس للانسان الا ما سعی، جو کوشش کرے گا انسان کو اسی کوشش کے مطابق دوں گا۔ تو کوشش اگر ہم کر لیں، میں اور آپ کر لیں، تو کیا ہمارے لیے یہ چیزیں ناممکن ہیں؟ بالکل ممکن ہیں، میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر آج سے شروع ہو جائیں کہ ہم بھی بڑا بزنس پاکستان بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ بزنس بڑھے گا تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا۔ کون ہے یہ شخص جس نے انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری میں اتنا بڑا کردار ادا کیا؟ کیا خوبیاں تھیں اس شخص کی؟ آج ہم اس ویڈیو میں مکمل طور پر ڈسکس کریں گے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی شروعات کیسے کی، کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہنچا۔ انڈیا میں ایک لڑکا، بہت زیادہ وسائل نہیں تھے، مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، ماں باپ ایوریج تھے، پڑھنے پڑھانے کے لیے کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن جیسے تیسے کر کے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا، محنت کرتا رہا۔ آج ہم جانیں گے کہ کون ہے وہ شخص جس شخص نے انڈیا کی اتنی بڑی انڈسٹری کی بنیاد رکھ دی۔ کیا وہ شخص منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا، یا پھر اس شخص نے کچھ کیا ایسا کر ڈالا، کیا کمال تھا اس کے پاس؟ بالکل نہیں، اس کی جیب میں کچھ نہیں تھا، دماغ میں بڑا کچھ تھا۔ جیب خالی تھی، دماغ بھرا ہوا تھا، آئیڈیاز تھے، ان آئیڈیاز سے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ میں جب آپ کو مکمل ان کی کیس سٹڈی آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران ہی ہو جائیں گے کہ یس، ایک ایسا شخص بھی یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ ایجوکیشن مکمل کی، تو ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد جو پہلی نوکری ملی، 1600 روپے کی نوکری، پھر 1750 کی، پھر 2000 کی نوکری۔ اس زمانے میں، جب میں 70s کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں یہ نوکری بھی بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی سیلری تھی۔ چھوڑ دیے، چھوڑ کے
ایک ایسی کمپنی میں آ گئے جہاں پہ یہ کمپیوٹر اسسٹنٹ کے طور پر، ایسوسیٹ کے طور پر اس نے کام سیکھنا شروع کر دیا۔ آپ مزید حیران ہو جائیں گے کہ 1800 2000 روپے چھوڑ کر 650 کی نوکری شروع کر دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی پاگل ہے کیا یہ؟ جی نہیں، یہ پاگل نہیں تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے پیسوں کے اوپر اپنی لرننگ کو ترجیح دی۔ اسے پتا تھا کہ اگر میں لرن زیادہ کر لوں گا تو میں ترقی کر ہی جاؤں گا۔ جیسے برائن ٹریسی نے کہا تھا، if you want to earn more you must have to learn more۔ میرے ساتھ بولیے گا، if you want to earn more you must have to learn more۔ زیادہ سیکھ لو گے تو پیسہ آ ہی جائے گا۔ پیسہ کھینچ لیتی ہے لرننگ کے پیچھے پیسہ بھاگتا ہے۔ صرف ایک کام کرتے جو اپنی لرننگ بڑھاتے جو جتنی زیادہ لرننگ ہوگی اتنی ہی زیادہ ارننگ ہوگی۔ لکھ لیں کہیں پہ میری یہ بات، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی ایسا کر جائیں گے۔ آج سے شروع کریں لرننگ کرنا، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں اور پھر اس کو اپلائی کرتے رہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ انویسٹمنٹ آپ کو 100,000 ٹائمز ریٹرن کرے گی۔ تو سر میں کہہ رہا تھا کہ آئیڈیاز، پاکٹ میں کچھ نہیں تھا، دماغ میں بہت کچھ تھا۔ دماغ میں ہوتے ہیں آئیڈیاز، پاکٹ میں ہوتا ہے کیش۔ کیش فیل ہو سکتا ہے، آئیڈیا کامیاب ہوتا ہے۔ ایک آئیڈیا بلین ڈالرز کا ہو سکتا ہے، یہ جو آپ کا 2% ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں آئیڈیاز آتے ہیں، اور 21st سینچری کو کہا جاتا ہے کہ دس از دا سینچری آف آئیڈیاز۔ اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، اپنے آئیڈیاز پہ کام شروع کریں، انٹرپرنور بنیں۔ یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ نہ صرف آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کی فیملی کی بدلے گی، آپ کے علاقے کی بدلے گی، آپ کے ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ اور ملک ہمارا پاکستان ہے، ہم اس کی تقدیر بدلیں گے کیونکہ ہم پاکستان ہیں، پاکستان ہم سے ہے۔ آئیے مل کے یہ آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے پاس آئیڈیاز تھے اور ان آئیڈیاز نے انڈیا کی پہلی کمپنی، آپ حیران ہوں گے، جی ہاں پہلی کمپنی جو امریکن اسٹاک ایکسچینج تک پہنچی، رجسٹرڈ کمپنی اسٹاک ایکسچینج تک پہنچی۔ اب یہ دیکھیں، بات ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ماننے میں یہ بات نہیں آتی، سمجھ نہیں آتا کہ اس نے یہ کیسے کر لیا۔ $250، $138.6 بلین، کیسے؟ کوئی فراڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں آتی نا ذہن میں بات کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ یس، یہ ممکن کیسے ہوا یہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے۔ انڈیا کی پہلی کمپنی ہے انفوسس کمپنی، ان کی کمپنی پہلی کمپنی ہے جس میں اپنے امپلائیز کو شیئر دیا۔ پہلی کمپنی انڈیا میں جس کے امپلائیز سیلف میڈ ملینئرز ہیں۔ کمپنی کے امپلائیز ملینئرز نہیں ہوتے، کمپنی کے امپلائیز، کمپنی بڑی ہوتی جاتی ہے عام طور پر، اور امپلائیز نیچے جاتے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، اخراجات بڑھتے جاتے ہیں، لیکن کمپنیز بڑی ہوتی جاتی ہیں، امپلائیز۔ یہ کمال کر دیا اس شخص نے اپنے امپلائیز کے ساتھ شیئر کیا اپنے ریونیو کو۔ obviously کمپنی کے لوگ کام کرتے تھے۔ انڈیا کی تیسری بڑی کمپنی ہے جس میں 3.5 لاکھ امپلائیز کام کرتے ہیں۔ آپ امیجن کریں ایک پرسن جس کے پاس $250، آج وہ 3.5 لاکھ امپلائیز کو فیڈ کر رہا ہے، 3.5 لاکھ امپلائیز کی فیملیز کو فیڈ کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ شخص تھا نارائن مورتھی۔ نارائن مورتھی کا ماننا ہے کہ ایک ہفتے میں 70 گھنٹے کام کرنا چاہیے، جبکہ یہ ریٹائرمنٹ تک خود 90 گھنٹہ تک کام کرتا رہا۔ 90 گھنٹے، آپ امیجن کریں کہ 7 دن ہیں، 7 دن میں 90 گھنٹہ کام کرتا رہا، اور 1981 میں اس نے پہلی مرتبہ کمپنی کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ کمپنی تھی جو فرسٹ ٹائم امریکن ایکسچینج پر فرسٹ ٹائم انڈین کمپنی رجسٹرڈ جو پہنچی، پہلی کمپنی۔ نمبر 2، یہ انڈیا کی پہلی کمپنی تھی جس نے اپنے امپلائیز کو شیئر دیا۔ یہ انڈیا ہی کی پہلی کمپنی ہے جس کے امپلائیز سیلف میڈ ملینئرز ہیں۔ یہ انڈیا کی 3rd لارجسٹ کمپنی ہے جس میں 3.5 لاکھ امپلائیز کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں $250 والا پرسن، اور وہ آج $138.6 بلین کی انڈسٹری کا فادر کہلاتا ہے۔ 3.5 لاکھ امپلائیز کے گھروں کو پالتا ہے۔ کمال نہیں کر دیا اس شخص نے۔ دنیا بھر کے 55 ممالک میں آج یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ میری کمپنی کا سویپر بھی میرے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، چوکیدار کیئر ٹیکر بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، اور CEO بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ سب مل کر کمپنی کلچر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی رسپیکٹ کرتا ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھتے جائیں گے، یہ 3 چیزیں ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ کس وجہ سے انفوسس اس لیول تک چلی گئی، یہ نارائن مورتھی کیسے بلینئر بن گیا، کیونکہ یہ کچھ آپ کی بنیادی
باتیں ہوتی ہیں، کچھ آپ کے ایتھکس ہوتے ہیں جو آپ جو نشاندہی کرتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ آنے والا وقت آپ کا ہے۔ اب یہ سب ہوا کیسے؟ اس نے کیسے یہ سب کچھ کر لیا؟ تو اس کے لیے کچھ بیسک پرنسپلز تھے، جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا پرنسپلز کی، ایتھکس کی، انٹیگریٹی کی، آپ کی ذات کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ پرنسپلز ہیں، یہ وہ لیڈرشپ اصول ہیں جو کہ ہر پاکستانی کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ جب یہ لیڈرشپ اصول اپنا لیے جائیں گے تو پھر ہم بھی اسی طرح ہی پروگریس کریں گے، چونکہ نیچر کے لاز یونیورسل ہیں۔ جو بھی ان لاز کے اوپر عمل کرتا ہے، ان کو اپلائی کرتا ہے، ان کو ابائڈ بائی کرتا ہے، تو پھر نیچر اس کو اسی طرح سے ہی رسپونڈ کرتی ہے جیسے وہ کسی بھی دنیا کے دوسرے شخص کو کرتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان نیچرل لاز کو چھوڑتے ہیں تو پھر ہمارے لیے پرابلم بنتا ہے۔ مورتی کی سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ یہ ایک لیڈر ایز اے سینٹ، ایسا لیڈر جو بہت ہی سادہ، سمپل سادہ سا لیڈر، بالکل اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو یہ اپنے امپلائیز کے ساتھ اس کا رویہ بالکل ایسے ہی آج بھی یہ اپنی، جب تک یہ کمپنی میں رہے، اپنی انفوسس کی کینٹین سے کھانا کھاتے رہے، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرتے رہے، اپنے برتن اپنے ہاتھ سے دھوتے رہے، یہاں تک کہ اگر گھر کی کوئی چیز خراب ہوگی تو خود اس کو ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ یہ وہ وجہ تھی کہ ان کی لیڈرشپ سے بہت اچھی ایگزامپلس کریٹ ہوئیں، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنا، چونکہ اس سے لگتا ہے آپ کے امپلائیز کو کہ آپ کو بھی اپنے کام کر کے اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ جب ہر کوئی اپنا کام کرتا ہے تو پھر سارا کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ امپلائیز کو 2 آپشنز دیجئے، پہلی کام کریں یا پھر اپنا کام کرے، یعنی کہ یا تو یہاں کام کرے جو اس کے ذمے ہیں، ادروائز پھر یہ کام چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے، کوئی اور کام کر لے تاکہ نہ اس کا نقصان ہو اور نہ آپ کا نقصان۔ اس کی سمپلسٹی ہی تھی کہ اس نے فیشن کے اوپر اپنے پیشن کو ترجیح دی، یعنی کہ فیشن کو پیچھے چھوڑا، پیشن کے اوپر کام کیا، کیونکہ فیشن آپ کو پے نہیں کرتا، فیشن آپ کا ایکسپینس کرواتا ہے، پیشن آپ کو پے کرتا ہے، آپ پیشن سے ارن کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی، جیسے میں بتا رہا تھا، اپنی لرننگ کو ترجیح دی، بجائے اس کے کہ آپ ارننگ کے اوپر جاتے، آپ کچھ ایسی چیزوں پہ انویسٹ کرتے، کپڑے جوتی باقی چیزوں پہ انویسٹ کرتے۔ اس نے اپنے گھر میں ایک لائبریری بنا رکھی ہے، جو پیسہ لگانا ہے وہ کتابوں پہ خرچ کیا، اپنی لرننگ پہ، اپنی ڈیولپمنٹ پہ پیسہ خرچ کیا، اور یہ جو لرننگ تھی اس کی، اسی وجہ سے آج نارائن مورتی CEO، ڈائریکٹر، مالک ہیں کس کے؟ انفوسس کے۔ اور انفوسس وہ جو 55 کنٹریز میں کام کر رہی ہے۔ ہر کامیاب شخص کی طرح ان کے پیچھے بھی بہت ساری ناکامیاں تھی۔ پہلی کمپنی سافٹرانکس شروع کی، ناکام، پتنی شروع کی، ناکام، تیسری کمپنی انفوسس شروع کی، اور آج میں آپ سے انفوسس کی بات کر رہا ہوں۔ کامیابی کا فارمولا کیا تھا؟ یہ جب بھی کمپنی میں جاتے، یہ ہر اس شخص سے ہاتھ ملاتے جو پرفارم کرتا تھا، اور جو پرفارم نہیں کرتا تھا ان کے لیے یہ کہتے جی ہم آپ کے ہیں کون؟ اس کو تو یہ پہچانتے بھی نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ آنکھیں ماتھے پہ رکھ لینا، یہ اپنے پیچھے رکھ لیتے تھے، صرف پرفارمنس کی قدر کرتے تھے۔ جو پرفارم کرتا ہے وہ ساتھ رہے گا، جو پرفارم نہیں کرتا اسے ہرگز یہ اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے، بالکل منہ نہیں لگاتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹیم میں ہر بندہ پرفارمر۔ ان کی لائف بھی تلخ تجربات سے بھری رہی۔ ایک مرتبہ 1974 میں انہوں نے یورپ کا ٹرپ کیا، ٹرپ کے دوران پرس چوری ہو گیا، رات بھر ٹرین سٹیشن پر سونا پڑا، صبح کسی سے مانگ تانگ کے ٹکٹ لیا، سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو وہاں پہ ایک فرینچ کپل بیٹھا تھا۔ انہوں نے لڑکی کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی، نوجوان تھے، تو جو کپل ہسبینڈ تھا اسے لگا کہ میری بیوی کو چھیڑ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو اس نے پولیس منگوا لی۔ پولیس نے اسے 3 دن کے لیے 60 ڈگری سینٹی گریڈ پر بند رکھا، اور وہیں پہ اس نے واش روم کرنا تھا۔ اس سے پوچھا گیا تو کہتے میری زندگی کا سب سے مشکل، یوں لگتا تھا میں کسی جہنم میں آ گیا ہوں۔ تو یہ اس طرح کے حالات میں بھی اس نے اپنے آپ کو سسٹین کیا۔ وہاں سے اس کی سوچ بدلی کہ میں بجائے اس کے کہ دیش میں بھاگوں، مختلف ملکوں میں جاؤں، کیوں نہ میں اپنے ہی ملک میں کچھ کام کروں، چلے مجھے کوئی جانتا تو ہوگا۔ اور آج اس جان پہچان کا آپ دیکھیں صلہ کہ پوری دنیا میں مورتی نارائن کو جانتے ہیں لوگ۔ کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ ان کے کام کی وجہ سے جانتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان کا کام بڑا ہوتا ہے، نام خود ہی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اپنا کام بڑا کر لیں، نام خود بخود بڑا ہو جائے گا۔